فتنوں کے سلسلے میں نبوی جو پیشن گوئیاں ہیں، اس عنوان پر خطاب کرنے کے لیے خطیب العصر محدث وقت استاد محترم حضرت مولانا ومیز احمد ندوی صاحب دامت برکاتہم، استاد حدیث دارالعلوم حیدرآباد، خلیفہ مجاز مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اپنے قیمتی خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام حضرات علماء کرام اور معزز نوجوان طلباء اور دیگر معزز دینی بھائیوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے۔ ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے عالم والوں کے لیے رحمت بنایا۔ قرآن مجید میں بھی اس کے بارے میں اللہ نے بتایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے عالم والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کس طرح سے ہیں؟ آپ کی رحمت کا ایک مظہر یہ ہے کہ آپ کی ذات خود رحمت تھی۔ آپ کی ذات انسانوں کے لیے، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں اور حیوانات کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت تھی۔ آپ نے اپنوں کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ فرمایا اور پرایوں کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ فرمایا۔ جو لوگ آپ پر پتھر پھینکتے تھے آپ نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ جو لوگ آپ کو اذیت پہنچاتے تھے آپ نے ان کو راحت پہنچائی۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سارے انسانی طبقات کے لیے رحمت تھی۔ یتیموں کے لیے آپ رحمت تھے، خواتین کے طبقے کے لیے آپ رحمت تھے، کمزوروں کے لیے آپ رحمت تھے، مظلومین کے لیے آپ رحمت تھے۔ الغرض آپ جہاں تشریف لے جاتے تھے وہاں رحمت ہی رحمت کا دورہ ہوتا تھا۔ رحمت کا ایک پہلو یہ ہے، رحمت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے ہیں وہ تعلیمات سارے انسانوں کے لیے رحمت ہیں۔ جو کوئی آپ پر ایمان لا کر آپ کی تعلیمات کو اپنا لے گا اس کی زندگی میں رحمت ہی رحمت آ جاتی ہے۔ آپ کی تعلیمات سراسر رحمت ہیں، تو آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا یہ دوسرا پہلو ہے۔ آپ کی رحمت کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کی برکت سے امت کو اجتماعی ہلاکت سے بچا لیا۔ یہ بھی آپ کی رحمت کا ایک مظہر ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد بنو معاویہ کے پاس سے گزر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہو گئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ مسجد میں داخل ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک دعا فرماتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ میں نے اس وقت اپنی امت کے لیے 3 چیزوں کی دعا کی ہے۔ ایک دعا یہ کی کہ یا اللہ میری امت کو پانی میں ڈبو کر غرق کر کے ہلاک نہ فرما۔ آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ دوسری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ قحط سالی اور بھوک کی وجہ سے میری امت کو ہلاک نہ فرما۔ یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ تیسری دعا آپ نے یہ فرمائی کہ جنگ و جدال اور قتل و قتال کے ذریعے میری امت کو ہلاک نہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا منظور نہیں فرمائی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دعا یہ بھی فرمائی کہ اے اللہ میری امت پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ فرما جو میری پوری امت کو ہلاک کر ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ اب پوری دنیا میں مسلمانوں پر کتنا ہی ظلم نہ ڈھایا جائے اور دشمنان اسلام چاہے کچھ بھی کر لیں، یہ ممکن نہیں کہ دنیا سے مسلمانوں کا مکمل صفایا کیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ تو امت کے ساتھ رحمت کا ایک مظہر یہ ہے کہ امت کے لیے آپ نے دعا فرمائی۔ یہ تمہید میں آپ حضرات کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب تک آپ دنیا میں باحیات رہے آپ نے امت کی رہنمائی فرمائی، امت کو تکلیفوں سے، اذیتوں سے اور دنیا اور آخرت کی آزمائشوں سے بچانے کی فکر فرمائی۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی ایک حیات مقرر کی ہے۔ دنیا میں بہت سارے انبیاء کرام آئے اور سب اپنے اپنے وقتوں پر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب منظور ہوا اللہ نے آپ کی روح قبض فرمائی اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے ساتھ کتنی شفقت اور رحمت تھی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے آپ کی زندگی میں جو آپ کی امت کے افراد تھے ان کے ساتھ تو رحمت کا معاملہ فرمایا ہی، اس سے آگے بڑھ کر آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جو امت آئے گی، اس امت کی فکر اللہ کے نبی کو اتنی زیادہ تھی کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری جو امت آئے گی وہ امت کیسے محفوظ رہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے فتنوں کی پیشین گوئی فرما دی۔ یہ اس امت کے ساتھ شفقت اور رحمت کا نتیجہ تھا۔ اندازہ لگائیں کہ میرے بعد جو میری امت آئے گی، قیامت تک میری امت چلتی رہے گی، تو وہ میری امت پریشان نہ ہو اور میری وہ امت فتنوں سے محفوظ رہے، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ قیامت تک آنے والے فتنوں کی آپ نے پیشین گوئی فرمائی۔ میرے بھائیوں بزرگوں، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ یہ صحابہ میں سے ایک الگ شان رکھنے والے صحابی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف خصوصیات کا جو ہے مظہر بنایا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی۔ حضرات صحابہ ان کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ ابن یمان کو منافقوں کے نام بتلائے۔ جو راز کی باتیں دوسروں کو نہیں معلوم ہوتی تھیں وہ حضرت حذیفہ ابن یمان کو معلوم ہوتی تھی۔ ان کی خاص بات یہ تھی کہ دوسرے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، لیکن حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے والے زمانے میں جو شر پیدا ہونے والا ہے، جو فتنے اٹھنے والے ہیں، ان فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میرے دوسرے ساتھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، مگر میرا حال یہ تھا کہ میں آنے والے زمانوں میں جو شر پیدا ہونے والا ہے، جو فتنے رونما ہونے والے ہیں، ان کے بارے میں پوچھا کرتا تھا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے، واعظ و نصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ نے قیامت تک آنے والے فتنوں کے بارے میں بتایا۔ وہ ایسا جامع ترین آپ کا خطبہ تھا، بیان تھا۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے فتنے دنیا میں رونما ہونے والے ہیں، اللہ کے نبی نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ اور اتنا ہی نہیں، جو بھی کس فتنے کا کون بانی ہوگا اور کون سے علاقے سے وہ تعلق رکھے گا، اس کے ماں باپ کا نام کیا ہوگا اور اس کا تعلق کس قبیلے سے ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک پیشین گوئی فرما دی۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ بھئی فتنہ کسے کہتے ہیں۔ لفظ فتنہ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ فتنے کے عام جو معنی کیے جاتے ہیں وہ آزمائش۔ عربی زبان میں فتنہ یفتنو کے معنی آتے ہیں سونے کو کھرا یا کھوٹا ہے معلوم کرنے کے لیے سونے کو آگ میں تپانے کو کہتے ہیں فتنہ۔
سونے کو آگ میں تپایا جائے تاکہ پتہ چلے کہ سونا کھرا ہے یا کھوٹا۔ چنانچہ آزمائش کے لیے بھی کیا ہے؟ فتنہ بولا جاتا ہے، اس لیے کہ آزمائش میں بھی آدمی، اللہ تعالیٰ آزمائشیں لاتے ہیں تو کون مومن کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے پتہ چلتا ہے۔ قرآن مجید میں فتنے کا لفظ بہت سے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ فتنے کا لفظ شرک کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، فتنے کا لفظ قتل و قتال کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، فتنے کا لفظ اللہ کے راستے سے روکنے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح سے فتنے کا لفظ نفاق کے معنی میں، معصیت کے معنی میں، گمراہ کرنے کے معنی میں، ان سب معنوں میں فتنے کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ایک مقام پر یوں فرمایا، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون، کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک مرتبہ 2 مرتبہ ان کو فتنے میں ڈالا جاتا ہے، یعنی ان پر آفت لائی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، قحط سالی کا معاملہ یا مسلمانوں کے ذریعے سے شکست کا معاملہ، ایسا ان کو ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ تو میرے معزز بھائیوں بزرگوں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو فتنہ جو ہوتا ہے نا، فتنہ پیدا کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، فتنہ پیدا کرنے والے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اور فتنے کے اصل معنی آزمائش کے، اور یہ فتنے دنیا میں جتنے فتنے رونما ہوتے ہیں ان فتنوں کے بارے میں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ فتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں لے آتے ہیں، فتنے کیوں آتے ہیں، اور کیا مصلحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فتنوں کو جو ہے رونما کرتے ہیں۔ کوئی فتنہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہ آیا ہو، سارے فتنے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتے ہیں۔ علماء کرام نے فتنوں کے بارے میں روشنی ڈالی ہے کہ فتنے کیوں لائے جاتے ہیں۔ میرے معزز بھائیوں، فتنوں کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے، بھائی جو فتنے اللہ کے نبی نے جن کی پیشن گوئی فرمائی ہے وہ ہو کر رہیں گے، اس لیے ان کو چھیڑنا نہیں چاہیے، ہونے دینا چاہیے۔ یہ مطلب تھوڑے، فتنوں کی پیشن گوئی اللہ کے نبی نے جو فرمائی وہ اس لیے فرمائی تاکہ ہم آگاہ رہیں اور ان سے بچنے کی ہم کوشش کریں۔ اب بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کر دی ہے کہ یہ ہوگا تو وہ ہو کر رہے گا، ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے، ہونے دینا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگاہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ امت اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچائے۔ علماء کرام نے ظاہر ہے کہ جتنے فتنے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ علماء کرام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتنوں کے رونما کیے جانے کے مقاصد کیا ہیں، علماء نے اس پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ ایک مقصد فتنوں کے لانے کا یہ ہے کہ سچوں کو جھوٹوں سے الگ کیا جائے اور کھرے اور کھوٹے کی تمیز کی جائے۔ جب فتنہ آئے گا، آزمائش آئے گی، اور دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ جب پیدا ہوگی تو تب پتہ چلے گا نارمل حالات میں کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون دین میں کھرا ہے، کون دین میں کھوٹا ہے۔ نارمل حالات میں پتہ نہیں چلتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب فتنے کی صورتحال پیدا ہوگی، تو جو لوگ کھڑے ہوں گے ویسی سخت صورتحال میں بھی دین پر قائم رہیں گے، اور جو لوگ کھوٹے ہوں گے وہ فتنوں کے آنے کے صورت میں وہ یعنی فتنوں سے متاثر ہو جائیں گے اور دین پر باقی نہیں رہ سکیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں کہا گیا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ان سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا ہے، فتنوں میں ڈالا ہے۔ ایسا ہم اس لیے کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سچا ہے اور کون جو ہے جھوٹا ہے۔
کون کھرا اللہ کا بندہ ہے اور کون جو ہے کھوٹا ہے. تو یہ فتنوں کا ایک مقصد ہوتا ہے. اب جو بندے فتنوں میں مضبوطی کے ساتھ دین پر جمے رہیں گے، یوں سمجھیے کہ اللہ کی آزمائش میں وہ کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے. اور جب بندہ اللہ کے امتحان میں اور اللہ کے آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے اونچا مقام کو بلند فرماتے ہیں. جیسے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا؟ بہت ساری باتوں میں آزمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. اللہ نے بہت سی چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں میں پورے اترے. فَأَتَمَّهُنَّ. جب آزمائش میں پورے اترے تو اب اللہ کا انعام ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم تم میرے آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے، اب میں تم کو امامت کا منصب عطا کرتا ہوں. منصب امامت پر میں تم کو فائز کرتا ہوں. تو میرے بھائیوں بزرگوں، آدمی فتنوں کی حالت میں، فتنے رونما ہونے کی حالت میں ہم دین پر جمے رہیں گے تو گویا یوں سمجھیے کہ اللہ کے امتحان میں ہم کامیاب ہو گئے. اور جب ہم کامیاب ہوں گے تو اللہ پاک ہمارا مقام بلند فرمائیں گے. تو فتنوں کے لانے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ کھرے کھوٹے میں تمیز کی جائے، کھرے کھوٹے میں تمیز کی جائے، سچے اور جھوٹے میں تمیز کی جائے. فتنوں کا ایک مقصد منافقوں کا پردہ چاک کرنا اور سارے مسلمانوں کے سامنے منافقوں کو رسوا کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں میں منافقین بھی ہوا کرتے تھے اور وہ بھی مسلمانوں جیسی وضع خطا اور مسلمانوں جیسا لباس، مسلمانوں کی طرح نماز پڑھنا، ساری چیزوں کا اہتمام کرتے تھے. لیکن جب مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے کوئی بہت بڑی آزمائش آتی تو تب یہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے تھے. تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ فتنے لا کر منافقوں کو بے نقاب فرمایا کرتے تھے. قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ہے. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولاوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ. فتنوں کا تیسرا مقصد علماء کرام فرماتے ہیں کہ فتنوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ فتنے لا کر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں. ایمان والوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں. جیسے کہ اللہ نے فرمایا ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم. کہ فتنوں کے آنے کے بعد جو لوگ صابر رہیں گے، ثابت قدم رہیں گے اور جمے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ان کی مغفرت کر دی جائے گی. نیز اللہ تعالیٰ فتنے اس لیے بھی لاتے ہیں تاکہ صبر کرنے والوں اور مایوس ہونے والوں کے درمیان امتیاز ہو جائے، خدا کے شکر گزار بندوں اور ناشکرے بندوں میں فرق ہو جائے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا. اب بتاؤ اتصبرون، تم صبر کرو گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فتنوں کے ذریعے صابر کون ہے، غیر صابر کون ہے، شاکر کون ہے، غیر شاکر کون ہے، یہ جانچنا چاہتے ہیں. فتنوں کا ایک مقصد مسلمانوں کو شیطان کی چال بازیوں سے آگاہ کرنا بھی ہے. فتنوں کا ایک مقصد مسلمانوں کو شیطان کی چال بازیوں سے آگاہ کرنا بھی ہے. جیسے اللہ نے ایک جگہ فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. اے اولاد آدم، شیطان کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈالے کہ جس طرح سے شیطان نے تمہارے ماں باپ حضرت آدم و حوا کو فتنے میں ڈال کر اس نے جنت سے نکالا تھا. تو میرے معزز بھائیوں بزرگوں، یہ جو ہے فتنوں کے مقاصد ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو فتنے پیدا کرتے ہیں وہ ان مقاصد کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ فتنوں کو لاتے ہیں. فتنوں کے بارے میں، فتنوں کے لغوی معنی کے بارے میں آپ کو پتا چلا کہ فتنے کے معنی آزمائش کے آتے ہیں. اور سارے فتنے چونکہ انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے دین پر قائم رہنے میں آزمائش کا درجہ رکھتے ہیں تو اس لیے ان کو فتنے کہا جاتا ہے. یہاں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے عالم، اور ہندوستان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے ذریعے علم حدیث کو ہندوستان میں عام فرمایا،
انہوں نے حجت اللہ البالغہ کے اندر فتنوں کی چند قسمیں ذکر فرمائی۔ میرے معزز بھائیوں، یاد رکھو، فتنوں کو جاننا اور فتنوں سے واقفیت حاصل کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے اور یہ صحابہ کی سنت ہے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فتنوں سے آگاہ کرتے تھے، اتنا آگاہ کرتے تھے، جو علماء کرام ہیں یہاں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ احادیث کی کتابوں میں باقاعدہ ایک چیپٹر ہوتا ہے، ایک پورا باب ہوتا ہے فتنوں سے متعلق۔ 20 صفحات میں کتب احادیث کے اندر فتنوں پر مشتمل احادیث لائی گئی۔ کتاب الفتن یا کتاب اشراط الساعہ، کتاب الملاحم، مشکات شریف کے اندر فتنوں کا جو سلسلہ، فتنوں والی جو حدیثیں ہیں جو ہے کافی جو ہے نا، یعنی کئی صفحات پر جو ہے وہ فتنوں والی حدیثیں ذکر کی گئی ہیں۔ تو فتنوں سے آگاہ رہنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے اور صحابہ کرام کی یہ سنت ہے۔ صحابہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور فتنوں سے واقفیت حاصل کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی فتنوں سے واقفیت اس لیے حاصل کرنا ہے کہ تاکہ ہم فتنوں سے خود بھی محفوظ رہ سکیں اور امت کے دیگر افراد کو فتنوں سے محفوظ رکھ سکیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتنوں کی مختلف اقسام انہوں نے ذکر فرمائی۔ فتنوں کی 6 قسمیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتنوں کی 6 قسمیں ذکر فرمائی۔ نمبر 1، آدمی کا اپنے اہل و عیال کے فتنے میں مبتلا ہونا، یہ بھی فتنہ ہے۔ یعنی گھریلو معاملات کا بگڑ جانا، گھر میں جو ہے اولاد نافرمان ہو رہی ہے، گھر میں بیوی جو ہے نا وہ اطاعت کے دائرے سے نکل رہی ہے، میاں بیوی کے درمیان ناچاخیوں کا سلسلہ ہے اور مسلسل جو ہے یہ چلتا رہتا ہے، تو یہ بھی ایک فتنہ ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ نمبر 2، ایسے فتنے جو سمندر کی موجوں کی طرح موج مارتے ہوں گے، سمندر کی لہروں کی طرح اٹھتے ہوں گے، حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ اور یہ جو فتنہ ہے سمندر کی لہروں کی طرح جو فتنہ ہوگا، کہتے ہیں کہ اس سے مراد حکومت کا فتنہ ہے کہ ہر شخص ناحق عہدے کا مطالبہ کرنے لگے اور حکومت پر نالائق لوگ قابض ہو جائیں اور اس کی وجہ سے پوری امت جو ہے نا آزمائش میں مبتلا ہو جائے اور لوگوں کے لیے دین پر چلنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے، یہ بھی فتنہ ہے۔ اس میں بھی ہم کو ثابت قدم رہنا ہے۔ اب ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے کہ یہاں کے فرقہ پرست ایسی جو ہے نا حالت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے دین پر رہنا مشکل ہو جائے، چاہے وہ NRC کا مسئلہ ہو، چاہے وہ جو یکساں سول کوڈ کا معاملہ ہو، چاہے وہ اور جو قوانین بنائے جا رہے ہیں جیسے نئی تعلیمی پالیسی جو بنائی گئی ہے اس کا معاملہ ہو، ان ساری کوششوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ مسلمان اپنے دین پر نہ چلے، مسلمان مجبور ہو کر یہاں کا جو ہندوانہ جو مذہب ہے، مشرکانہ جو یہاں کی تہذیب ہے اس کو اختیار کر لے۔ میرے معزز بھائیوں، ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو بہت زیادہ جو ہے آزمائش سے گزرنا ہے۔ آنے والے جو حالات ہیں انتہائی جو ہے نا آزمائش کے حالات ہیں، ان حالات میں ہماری آزمائش ہوگی کہ ہم دین کو پکڑے رہیں گے یا دین کو چھوڑ دیں گے۔ اب NRC کا مسئلہ مثال کے طور پر اگر ہماری شہریت خطرے میں پڑ گئی تو کیا ہوگا؟ لا محالہ بہت سے مسلمان جو دین کے بارے میں علم نہیں رکھتے اور دین و ایمان کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے، وہ کیا کریں گے؟ بھائی ملک میں رہنا ہے، اگر رہنا ہے تو مسلمان ہو کر نہیں رہ سکتے، تو وہ کیا کریں گے؟ اپنا مذہب تبدیل کریں گے۔ نعوذ باللہ، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ تو ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو تو خصوصیت کے ساتھ فتنوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا ضروری ہے کہ اس ملک میں آنے والے دنوں میں ایسی صورتحال پیدا ہونے والی ہے کہ ہمارے لیے دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے اس کی بھی پیشن گوئی فرمائی، ایک موقع پر فرمایا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ اس دور میں دین پر قائم رہنے والے کی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی آدمی اپنی ہتھیلی میں آگ کا ڈلہ لے کر صبر کرے۔ ہتھیلی میں آگ کا ڈلہ لے کر صبر کرنا جتنا مشکل ہے اتنا ہی مشکل اس دور میں دین پر جمے رہنا مشکل ہو جائے گا۔ میرے معزز بھائیوں، اس لیے
ہم کو جو ہے نا فتنوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا ہے، خود بھی فتنوں سے آگاہ رہنا ہے، دوسروں کو فتنوں سے آگاہ رکھنا ہے۔ صرف جو ہے نا یہ دو چار ہی فتنے نہیں ہیں، شکیل بن حنیف کا فتنہ یا جو ہے نا صدیق دینداران کا فتنہ، یہ بھی بہت بڑے فتنے ہیں۔ مگر میرے معزز بھائیوں، قرآن و حدیث کے اندر فتنہ جسے کہا جاتا ہے، ہر وہ چیز جو آدمی کے دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنے، وہ فتنہ ہے۔ اہل و عیال اگر رکاوٹ بنتے ہیں تو اہل و عیال فتنہ ہے، مال و دولت اگر جو ہے رکاوٹ بنتے ہیں تو مال و دولت فتنہ ہے، تعلیم اگر دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے تو تعلیم جو ہے فتنہ ہے۔ حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک فتنہ تو اہل و عیال کا ہے، دوسرا فتنہ وہ ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح ہے، اور وہ حکومت کا فتنہ ہوگا۔ حکومت کے پاس اسباب ہوتے ہیں، وسائل ہوتے ہیں، حکومت جو ہے نا اسباب و وسائل کی وجہ سے جو چاہے کر سکتی ہے، تو جو فتنہ حکومتوں کی طرف سے آئے گا وہ بڑا خطرناک ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اس کو سمندر کی موجوں سے تشبیہ دی کہ تموج کموج البحری، کہ وہ ایسے جو ہے نا لہریں مارتے ہوں گے، موج مارتے ہوں گے جیسے لہروں کی جو ہے نا موج ہوتی ہے، وہ صورتحال ہوگی۔ فتنوں کی تیسری قسم ملی فتنہ۔ ملی فتنہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابہ انتقال کر جائیں اور نااہل لوگ ان کی جگہ لیں، اور ان میں کے جو زاہد و عابد لوگ ہیں وہ محصور ہو جائیں، اشرار اور جاہل اور دین کے معاملات میں کوتاہی کرنے والے قیادت کرنے لگیں، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے احتراز کیا جانے لگے، تو یہ فتنہ ملی فتنہ کہلاتا ہے۔ اور نمبر 4 ایسا فتنہ کہ جس کے نتیجے میں لوگ انسانیت سے ہٹ جائیں اور تقاضے انسانیت سے نکل کر دوسری حالت میں آ جائیں، ظلم و زیادتی عام ہو جائے، حیوانیت و بربریت کا دورہ ہو جائے ہمارے ملک میں، یہ فتنہ بھی جو ہے عروج پر ہے۔ 5واں فتنہ آدمی کا اپنی ذات کے بارے میں فتنے میں مبتلا ہونا، اس طور پر کہ آدمی کا دل سخت ہو جائے، اس کو دین میں جو ہے نا دلچسپی باقی نہ رہے، عبادت میں جی نہ لگے، اور دین پر عمل کرنے میں جو ہے ذرہ برابر آمادگی نہ ہو۔ انسان کا دل جو ہے نا سارا دار و مدار آدمی کے دل پر ہوتا ہے۔ یہ دل اگر نرم ہوگا اور اس دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی اور اس دل کے اندر جو ہے آخرت کا خوف ہوگا، تو آدمی نہ صرف ایک عبادت میں لذت محسوس کرے گا، بلکہ جو ہے اس کو ہر اعتبار سے جو ہے نا عبادت کرنے میں دل سے آمادگی اس کو میسر ہوگی۔ اس کے برخلاف آدمی کا دل جب سخت ہو جاتا ہے اور آدمی جب جو ہے نا گناہ کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو اب وہ خود اس کی ذات اس کے لیے فتنہ بن جاتی ہے اور دین پر چلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور 6واں اور آخری فتنہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ آفات سماویہ کا فتنہ، آسمانی آفتوں کا فتنہ، کہ کبھی جو ہے نا قحط سالی آ جائے اور کبھی جو ہے زلزلے آ جائیں اور کبھی جو ہے سیلاب کی صورتحال جو ہے پیدا ہو جائے۔ ہمارے ملک میں آفات سماویہ وقتاً فوقتاً جو ہے پیش آتے رہتے ہیں، تو اس موقع پر بھی آدمی کا دین پر جمع رہنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے آدمی کو پریشانی ہوتی ہے۔ اخیر میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تمام فتنوں کو 2 قسم کے فتنوں میں تقسیم کیا ہے۔ کچھ فتنے وہ ہیں جو عملی فتنے کہلاتے ہیں اور کچھ فتنے وہ ہیں جو علمی فتنے کہلاتے ہیں۔ عملی فتنوں سے مراد جیسے دنیا کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، یا جیسے جو ہے بے دینی عام ہو جائے، لوگ جو ہے نا ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے اور جو ہے اپنے بڑوں کی نافرمانی کرنے لگے، اور اسی طرح سے جو ہے بے حیائی اور فحاشی عام ہو جائے، تو یہ عملی فتنے کہلاتے ہیں۔ اور علمی فتنوں سے مراد وہ فتنے جو علم اور نظریات کی راہ سے آتے ہیں، جیسے جو ہے نا آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ دین کے معاملے میں کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے، کوئی جو ہے نا مسیح ہونے کا دعویٰ کرے، کوئی کچھ کرے کوئی کچھ کرے، تو یہ علمی فتنے ہیں۔ اور میرے معزز بھائیوں بزرگوں، آج کے زمانے میں فتنوں سے چوکنا رہنا اس لیے ضروری ہے کہ پہلے زمانے میں ہوتا کیا تھا؟ پہلے زمانے میں جو ہے نا مواصلات یعنی کیا کہتے ہیں، انفارمیشن کے وسائل ویسے نہیں تھے جیسے اب ہیں۔ تو پہلے زمانے میں فرض کرو کسی شہر میں کوئی فتنہ اگر پیدا ہوتا تو وہ فتنہ اسی شہر تک محدود رہتا تھا۔ آج صورتحال کیا ہے؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو ترقی ہے، حیرت انگیز ترقی کے نتیجے میں آج اگر کوئی فتنہ مغرب کے کنارے
مغرب میں اگر کوئی فتنہ اٹھا تو اس کا اثر مشرق میں محسوس کیا جا سکتا ہے، کوئی فتنہ جو ہے امریکہ میں اٹھا تو اس کا اثر ہندوستان میں دیکھا جا سکتا ہے، کوئی فتنہ کسی جو ہے نا افریقی ملک میں اٹھا تو دوسرے جو ہے نا ملکوں میں اس کا اثر صاف نظر آتا ہے۔ یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، اور اس دور کے اندر جو بھی فتنہ اٹھتا ہے وہ عالمگیر شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا ایک سال پہلے، سال ڈیڑھ سال پہلے جو ہے نا ایک فتنہ اٹھا تھا، ایک بندہ جو اصل رہنے والا پڑوسی ملک کا تھا، اور وہ بندہ پڑوسی ملک کا بندہ لیکن وہ سوئٹزرلینڈ یا نیوزی لینڈ میں جو ہے رہتا تھا، وہاں ایک گھر میں بیٹھ کر اس نے کیا کیا، اس نے انٹرنیٹ پر اپنا جو ہے ویڈیو کلپ بھیجا، اور اس کے اندر اس نے اپنے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ میں جو ہے نا عیسیٰ مسیح ہوں۔ اس کا نام احمد عیسیٰ۔ تو اس نے ایک دوسرے یورپی ملک میں بیٹھ کر جو ہے نا اپنا پرچار نیٹ کے ذریعے کیا، تو آپ حیرت کریں گے کہ اس کا اثر جو ہے نا ہندوستان میں گلبرگہ ایک شہر ہے، وہاں کے نوجوان وہ احمد عیسیٰ سے متاثر ہو گئے۔ جو احمد عیسیٰ خود کے جو ہے نا یعنی کبھی جو ہے مسیح موعود ہونے کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے، اور کبھی جو ہے نا یہ کہتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہوں، اور اس نے یہ کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ صرف عربوں کے لیے آئے تھے، وہ سارے لوگوں کے لیے نہیں آئے، ہندوستان، پاکستان اور بر صغیر کے لوگوں کے لیے نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہیں، ان کا نبی میں ہوں۔ اس قسم کا دعویٰ اس نے کہاں کیا؟ ایک دور دراز یورپی ملک میں بیٹھ کر نیٹ کے ذریعے اس نے اپنا ویڈیو کلپ جو ہے نا اپلوڈ کیا، تو اس کا اثر ہندوستان میں جو ہے صاف محسوس کیا گیا کہ کئی نوجوان احمد عیسیٰ کے ماننے والے پیدا ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دور اصل میں انٹرنیٹ کا دور ہے۔ دنیا کے کسی خطے میں کوئی فتنہ اٹھتا ہے تو اس کا اثر ساری دنیا پر پڑتا ہے، اور جو بھی فتنہ اٹھتا ہے تو وہ انٹرنیٹ کا سہارا لیتا ہے، جدید وسائل کا وہ لوگ سہارا لیتے ہیں، تو وہ سب کا سب جو ہے نا سب جگہ وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے آج کے دور میں ہم کو فتنوں کے تعلق سے بہت زیادہ حساس ہونے کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے متعلق جو پیشن گوئی فرمائی ہے، میں کچھ حدیثیں سنا کر میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی پیشن گوئی کا خاص اہتمام فرمایا۔ ابھی میں نے ذکر کیا حضرت حذیفہ ابن یمان عنہ کی حدیث کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واعظ کہنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے فتنوں کا تذکرہ شروع کر دیا۔ فرمایا کہ اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے کسی بڑے فتنے کو آپ نے چھوڑا نہیں۔ ہر وہ فتنہ جس میں 300 افراد جو ہے نا شریک ہو سکتے ہو، ایسے ہر فتنے کا آپ نے ذکر کیا۔ نہ صرف اس فتنے کا ذکر کیا بلکہ اس کا جو بانی ہے اس کا ذکر کیا، بانی کے جو ماں باپ ہیں ان کا ذکر فرمایا، اس بانی کا کس قبیلے سے تعلق ہوگا اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ ایک حدیث میں آنے والے دنوں میں جو حالات پیدا ہوں گے اس کا ذکر کرتے ہوئے ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا، یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر تحت ادیم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، لوگ اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے، اور قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے، لوگ قرآن کی روح سے قرآن کی روح کو ترک کر دیں گے۔ اور فرمایا مساجدہم عامرہ، اس زمانے میں ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ مسجدیں نمازیوں سے بھرپور ہوں گی، مگر یعنی مسجد بھر کے مصلی اور نمازی ہوں گے لیکن دل میں کسی کے دل میں خشوع اور خضوع نہیں ہوگا۔ مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی، اور علماء کے بارے میں فرمایا کہ علماؤہم شر تحت ادیم السماء، آسمان کے نیچے ان کے علماء سب سے بڑا شر ہوں گے۔ من عندہم تخرج الفتنہ، علماء ہی سے فتنے نکلیں گے، وفیہم تعود، اور علماء ہی میں فتنے لوٹیں گے۔
میرے معزز بھائیوں، علماء کے بارے میں یہ بات فرمائی گئی، یہ کون علماء ہوں گے؟ یہ علماء سو ہوں گے۔ علماء سو اپنے مالی مفادات کے خاطر یہ امت کو گمراہ کریں گے اور نئے نئے فتنے جو ہے پیدا کریں گے اور نئی نئی چیزیں جو ہے پیدا کریں گے، اور لوگ جو ہے بھولے بھالے لوگ ان سے متاثر ہوں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے فتنے کے بارے میں فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمایا کہ دیکھو ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان لوگ سنساری کا انکار کریں گے۔ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کر لیں تو ان کو کیا کیا جائے گا؟ سنسار کر کے ختم کیا جائے گا۔ یہ بات ہے، یہ حدود و قصاص میں ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان سنسار کا انکار کریں گے، مسلمان عذاب قبر کا انکار کریں گے، مسلمان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کریں گے، مسلمان اس بات کا بھی انکار کریں گے کہ جو مسلمان بدعملی کی بنا پر جنت میں جہنم میں داخل کیے جائیں گے ان کو پھر جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، وہ صاف اس کا انکار کریں گے۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، آج کے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں گے، بہت سے دانشور کہلانے والے لوگ اور بہت سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو عصری کہتے ہیں اور روشن خیال کہتے ہیں، آج آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے جن کا تعلق جماعت المسلمین سے ہے یا جن کا تعلق منکرین حدیث سے ہیں، وہ صاف قبر کے عذاب کے منکر ہیں، وہ بہت ساری جو ہے دینی عقائد کے جو ہے منکر ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جیسے فرمایا تھا وہ منظر جو ہے آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی شدت کو بھی ذکر فرمایا، فتنوں کی پیشن گوئی بھی فرمائی، اور فتنوں کی شدت کیسے ہوگی اس کا بھی ذکر فرمایا۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ لوگوں، فتنوں کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو، جب فتنے آئیں گے تو پتہ ہے کیسے ہوں گے؟ تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے ہوں گے۔ جیسے تاریک رات میں آدمی کا ہاتھ سجائی نہیں دیتا اور خود اس کے اعضاء و جوارے نظر نہیں آتے، تو ٹھیک اسی طرح سے جو ہے فتنے جب وہ رونما ہوں گے تو اس وقت حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا، اور لوگ جو ہے باطل کو حق سمجھیں گے اور حق کو جو ہے باطل سمجھیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ دور ہوگا کہ فتنوں کا اثر اتنا زیادہ ہوگا، فتنوں کا اثر فرماتے ہیں کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، رات کو اگر ایمان ہے تو صبح ہوتے ہوتے ایمان ختم ہو جائے گا، صبح کو اگر آدمی ایمان والا تھا تو رات ہوتے ہوتے اس کا ایمان جو ہے رخصت ہو جائے گا۔ یہ فتنوں کی شدت ہوگی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے لگاتار آنے کا ذکر کرتے ہو فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فتنے اس تسلسل کے ساتھ آئیں گے جیسے پانی کے قطرات۔ بارش جب ہوتی ہے نا تو پانی کے قطرات جس تسلسل کے ساتھ یکے بعد دیگرے تسلسل کے ساتھ پانی کے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں، تو ٹھیک اسی طرح سے فتنے تسلسل کے ساتھ آئیں گے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ فتنے ایسی طرح تسلسل سے آئیں گے جیسے چٹائی کی جو کاڑیاں ہوتی ہیں کہ یکے بعد دیگرے لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ منظر جو ہے فتنوں کے تسلسل کا ہوگا۔ چند حدیثیں میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، آپ حضرات غور فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے وعظ و نصیحت کے لیے۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا جس کے دوران آپ نے ان فتنوں سے آگاہ کیا جو ظاہر ہونے والے تھے۔ پس اس قسم کے فتنے کی جو چیز اس وقت یعنی زمانے نبوت سے لے کر قیامت تک پیش آنے والی جتنی چیزیں تھیں ان سب کو ذکر فرمایا، اور ان میں سے کوئی چیز بیان کرنے سے نہ چھوڑی۔ ان باتوں کو یاد رکھنے والوں نے یاد رکھا اور بھولنے والوں نے بھول لیا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دوست صحابہ کرام اس سے بخوبی واقف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور نے جن باتوں کی خبر دی تھی اور جن باتوں کو میں بھول گیا ہوں، اگر ان میں سے کوئی بات پیش آتی ہے تو میں اس کو دیکھ کر اپنا حافظہ تازہ کر لیتا ہوں، جس طرح جب کسی غائب شخص کا چہرہ
چہرہ نظر آتا ہے تو چہرہ دیکھ کر پہچان لیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو ہے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک پیش آنے والے سارے فتنوں کو ذکر فرمایا۔ ایک طرف آپ نے خود بھی فتنوں سے آگاہ کرنے کا خاص اہتمام فرمایا، اور دوسری طرف صحابہ کرام کی بھی تربیت ایسی فرمائی کہ انہیں فتنوں سے واقفیت کی بڑی فکر لاحق رہا کرتی تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ اسلام سے پہلے جاہلیت اور برائی میں مبتلا تھے، پھر اللہ نے آپ کی بعثت کے ذریعے ہمیں ہدایت اور بھلائی عطا فرمائی، تو کیا اس ہدایت اور بھلائی کے بعد کوئی اور برائی آئے گی؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں۔ میں نے عرض کیا کہ اس برائی کے بعد کیا پھر بھلائی کا ظہور ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس برائی کے بعد پھر بھلائی کا ظہور ہوگا، لیکن اس برائی کے بعد جو بھلائی آئے گی اس میں قدورت ہوگی۔ میں نے عرض کیا کہ اس بھلائی کی قدورت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے طریقے اور میری روش کے خلاف روش اختیار کریں گے، لوگوں کو میرے بتائے ہوئے راستے کے خلاف راستے پر چلائیں گے، تم ان میں دینداری بھی دیکھو گے اور بے دینی بھی دیکھو گے۔ میں نے عرض کیا کہ کیا اس بھلائی کے بعد پھر کوئی برائی پیش آئے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہو کر مخلوق کو اپنی طرف بلائیں گے، جو لوگ ان کے بلاوے کو قبول کر کے دوزخ میں جانا چاہیں گے ان کو دوزخ میں دھکیل دیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ ان کے بارے میں وضاحت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا وہ ہماری قوم میں سے ہوں گے اور ہماری زبان میں گفتگو کریں گے، بظاہر ان کی زبان پر دین و مذہب کی باتیں ہوں گی مگر ان کے دل نیکی اور بھلائی سے جو ہے خالی ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب و سنت پر عمل کرنے والے مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا اور ان کے امیر کی اطاعت کو لازم پکڑنا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی مسلمانوں کی جماعت نہ ہو اور ان کا کوئی امیر نہ ہو تو میں کیا کروں؟ فرمایا کہ ایسی صورت میں تمہیں ان سب فرقوں اور جماعتوں سے صرف نظر کر کے یکسوئی اختیار کر لینی چاہیے، اگرچہ اس یکسوئی کے لیے تمہیں کسی پہاڑ میں پناہ لینا کیوں نہ پڑے، یہاں تک کہ اس یکسوئی کی حالت میں تمہیں موت آ جائے اور تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جاؤ۔ صحابی رسول حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ مجھے فتنوں سے واقفیت کا حد درجے اہتمام تھا۔ انہوں نے استفسار کیا اور حضور ان کے سوال کا جواب دیتے رہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں پیشن گوئی کا بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا ہے۔ اسی طرح سے بعض روایتوں میں میرے معزز بھائیوں فتنوں کے انسانی قلوب پر جو اثرات ہوں گے اس کا بھی ذکر ہے کہ لوگوں کے دلوں پر فتنے اس طرح ڈالے جائیں گے جس طرح چٹائی کے تنکے ہوتے ہیں، یعنی جس طرح چٹائی میں تنکے ایک کے پیچھے ایک لگائے جاتے ہیں، اسی طرح دلوں پر ایک کے بعد ایک فتنے ڈالے جائیں گے۔ پس جو دل ان فتنوں کو قبول کرے گا اس پر سیاہ نقطہ ڈال دیا جائے گا، اور جو ان فتنوں کو قبول کرنے سے انکار کرے گا اس میں سفید نقطہ پیدا کیا جائے گا۔ پس انسان ان فتنوں کے پیش آنے اور دلوں پر فتنوں کی تاثیر اور عدم تاثیر کے اعتبار سے دو قسموں میں بڑھ جائیں گے۔ ایک وہ طبقہ ہوگا جن کا دل سفید مثل سنگ مرمر کا ہوگا، چنانچہ اس طرح کے دل پر کوئی بھی فتنہ اثر انداز اور مضرت رساں نہیں ہوگا جب تک کہ زمین و آسمان قائم و باقی ہیں۔ اور دوسرا راکھ کے رنگ جیسا سیاہ دل اوندھے برتن کے مانند ہوگا، چنانچہ اس طرح کا دل نہ تو نیک اور اچھے جو ہے کاموں کو پہچانے گا اور نہ برے کاموں کو برا جانے گا۔ تو میرے معزز بھائیوں، یہ جو ہے فتنوں کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ فتنوں سے بچنے کے لیے فتنوں کے زمانے میں اہل حق علماء کی صحبت اختیار کرنا نہایت ضروری ہے۔ آج کے دور میں لوگ جو ہے دین کے معاملے میں کیا کر رہے ہیں؟ دین کے معاملے میں اپنے موبائل پر اعتماد کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پر اعتماد کر رہے ہیں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے ساری دین کی باتیں معلوم کرنے کا ایک مزاج نوجوانوں میں پیدا ہو رہا ہے۔ میرے معزز بھائیوں، یہ ہمارے لیے خطرے کی بات ہے۔ فتنوں سے بچنے کے لیے علماء کی صحبت کو لازم پکڑو اور علماء کرام سے دین کا علم حاصل کرنے کا اہتمام کرو۔ آپ کو پتا ہے آج ہمارے نوجوان جو ہے شکیل بن حنیف کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر ان کو اسلامی عقیدوں کا صحیح علم ہوتا تو ہرگز وہ شکیل بن حنیف کے جو ہے چکر میں نہ آتے۔ اگر ان کو پتا چلتا کہ اسلامی عقیدے کے اندر قیامت کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ اہم ترین عقیدہ ہے، اور آخرت کا عقیدہ اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک آدمی قیامت پر یقین نہیں کرے گا، اور قیامت کا عقیدہ تب تک درست نہیں ہوگا جب تک آدمی قیامت سے پہلے آنے والی علامتوں کو صحیح نہیں مانے گا۔ اگر کوئی بندہ قیامت سے پہلے آنے والی علامتوں کو صحیح نہیں مانتا ہے، جیسے ایک علامت حضرت مہدی کا آنا ہے،
تو اب اگر کوئی بندہ جو ہے کسی بھی دنیا کے کونے میں کوئی بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کر لے تو اس کو اگر وہ مہدی مانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قیامت سے پہلے آنے والی علامتوں پر وہ ایمان نہیں لایا۔ جب قیامت سے پہلے آنے والی علامتوں پر اس کا ایمان صحیح نہیں ہوا تو قیامت پر اس کا ایمان صحیح نہیں ہوا، اور جب قیامت پر اس کا ایمان صحیح نہیں ہوا تو آخرت پر اس کا ایمان صحیح نہیں ہوا، اور جب آخرت پر ایمان صحیح نہیں ہوا تو پھر وہ ایمان میں شامل ہی نہیں ہوگا۔ ایمان مفصل میں جو 7 ارکان ذکر کیے گئے ہیں ان 7 ارکان پر یقین کرنا، ان کا ماننا، ویسے ماننا ضروری ہے جیسے اللہ کے نبی نے بتلایا ہے۔ اگر آدمی ان کے اندر جو ہے خرد برد کرتا ہے اور ان کو جو ہے نا یعنی ہیر پھیر کر کے جو ہے دوسرے طریقے سے اپنے من میں جیسا آیا ویسا اگر مانتا ہے، میرے بھائیوں ایسا ماننا اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہوگا۔ تو عام طور پر جو پڑھے لکھے نوجوان شکیل بن حنیف کا شکار ہو رہے ہیں یہ وہ نوجوان ہیں جن کو عقیدوں کا علم نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں مسائل کا علم تو بہت ہے، لوگوں میں مسائل کی جانکاری کا شوق تو بہت ہے، مگر عقیدوں کو جاننے کا مزاج نہیں ہے۔ عقیدہ ایک ایک عقیدے کو تفصیلی طور پر جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ پر ایمان لانا تو اللہ پر ایمان لانے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، فرشتوں پر ایمان لانے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے اور نبیوں پر ایمان لانے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، ایک ایک بات کو تفصیلی طور پر جاننا میرے بھائیوں ضروری ہے۔ اور آج کا یہ جو پروگرام ہے اس کی اہمیت اس اعتبار سے بہت زیادہ ہے کہ یہ پروگرام عقائد کے بارے میں آپ کو جانکاری دینے کے لیے منعقد کیا گیا ہے، اور فتنوں کا تعلق چونکہ عقیدوں سے ہوتا ہے، فتنے براہ راست عقیدوں سے متعلق ہوتے ہیں، تو یہ پروگرام انتہائی جو ہے نا یعنی ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے بڑی محنتوں سے جو ہے ماشاءاللہ اس پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا ہے۔ میرے معزز بھائیوں، جب تک یہ پروگرام یہاں شام تک مغرب کے بعد تک یہ سلسلہ چلے گا اور علماء کرام کے خطابات ہوں گے تو ہم پوری دلچسپی کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ اور جو بتایا جا رہا ہے اسے ذرا ذہن میں محفوظ بھی کر لیجئے اور ہو سکے تو کاپی میں نوٹ بھی کر لیجئے۔ آج کل ہم لوگ پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں، بہت سارے پروگراموں میں شریک رہتے ہیں، اور جب تک شریک ہیں کچھ علم آتا ہے اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، ہمارا علم جو ہے دیر پا نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں مستقل جو ہے نا ان چیزوں کو ذہن میں ہم بٹھائیں اور اچھی طرح سمجھیں، نہ سمجھ میں آئے تو بعد میں علماء سے جو ہے دریافت کریں تاکہ یہ ہمارا پروگرام جو ہے افادیت سے بھرپور ہو اور اس کا فائدہ ہم میں سے ہر ایک کو ہو، اور اچھی طرح ہم عقیدوں کو، فتنوں کی حقیقت کو جانیں اور خود بھی جو ہے چوکنا رہیں، اور معاشرے میں پھیل کر جو ہمارے نوجوان متاثر ہو رہے ہیں ان کو جو ہے صحیح حقائق ہم ان کو بتا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے علم صحیح اور عمل صحیح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔